حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال خراب اور نہایت ہی ابتر ہو گیا۔ یہ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی کرنے سے انکار کرتا تھا اس کو قتل کروا ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرکا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گیر ہو گئے اور سو گئے تو 300 برس سے زیادہ عرصہ تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایک غار کے اندر ہیں تو دقیانوس نے غضبناک ہو کر یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے، یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد پر رکھ دیا اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور صاحب پرور بادشاہ جس کا نام بائدروس تھا تخت نشین ہوا اور 68 سال تک بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس کے دربار میں نہایت ہی بے قراری کے ساتھ گریہ وردی کر کے یہ دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چراوے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزا کر وہاں سے بھاگے اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت ہی خاموشی سے یہ معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ آدمی غار سے نکل کر بازار گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یا ملیخا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا ہے۔ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوس کے زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کو دیکھنے والا باقی نہیں رہ گیا۔ دکاندار کو یہ شبہ ہوا کہ یہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا اور کہا بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ ہمارا ہی ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے ہیں کہ اس سکے کا چلن ہی بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا آج روح زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے ہیں کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب ہی کی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملواتا ہوں۔ حکام کثیر تعداد میں لوگوں کو ساتھ لے کر اس غار کے پاس پہنچ گئے۔ اصحاب کہف والے اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا ان لوگوں نے شور سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے اور اس کے اندر سے تختی نکال
نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا ہوا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی ایک جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گیر ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو یہ لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطیع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی تو فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمیدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا۔ تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے مصافحہ کیا اور اپنا تمام واقعہ سنایا۔ بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہوگا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے اور کہا، اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارات کے لیے آیا کریں۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیات نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ اصحاب کہف کی گنتی کو زیادہ جانتا ہے، اور تم میں سے بہت ہی کم لوگ ان کو جانتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے، میں انہی کم لوگوں میں ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا، اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، آئے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کا سامان کر۔ اور ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کی برس تھپ کا سلام دیا، پھر ہم نے انہیں جگا دیا کہ دیکھیں دو گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرانے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال سناتے ہیں۔ وہ چند جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں زیادہ ہدایت عطا فرمائی۔ اس کے آگے اگلی آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان فرمایا ہے جس کو ہم پہلے تحریر کر چکے ہیں۔ اصحاب کہف کے ان ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے، اور راوی نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: مکسلمیانہ، تملیخہ، مرتونس، نینوس، ساریونس، ذوالنواس، پلتستیونس، اور 7واں چراوا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کی تویز ناکامیوں کے لیے فائدہ مند ہے، بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے، اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے، کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں، بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے، سر کے لیے، دائیں بازو پر باندھ دیں، خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، عقل بڑھانے کے لیے، گنہگاروں کی نجات کے لیے۔ اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے؟ تو قرآن کی آیت موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی وہ لوگ غار میں 300 برس تک رہے اور 9 برس اور زیادہ رہے۔ تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس تمام واقعہ سے جو درس ہدایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ جو اپنے دین و ایمان کی
حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سماع فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیر ہوتی ہے۔ بید روس ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے لیے سالانہ ایک دن مقرر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے عرس کا دستور بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ بزرگوں کے مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کروانا اور وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا مبارک طریقہ ہے، کیونکہ بید روس بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بنوا دی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہے۔